تو جو آج کا ہمارا جو وشا ہے وہ ہے فرشتوں کی زبانوں کے اوپر۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا ہوا پیتل یا جھنجھناتی ہوئی جھانجھ ہوں۔ مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کی 13 باب اور 1 آیت سے، جس میں فرشتوں کی زبانوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو فرشتوں کی زبانیں کون سی ہیں؟ پس شریعت یعنی موسیٰ کی ویوستھا، موسیٰ کے احکام جو پتھر کی تختیوں پر لکھے گئے تھے، کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے یعنی ان آگیاکاری کے سبب سے، ڈس اوبیڈینس کے سبب سے بعد میں دی گئی، بعد میں کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلے۔ کس کے وسیلے؟ فرشتوں کے وسیلے ایک درمیانی یعنی موسیٰ کی معرفت مقرر کی گئی۔ اب شریعت یعنی آپ کی بائبل کا پرانا عہد نامہ، تنخ، تورا کی جو پہلی 5 کتابیں، ٹرانسلیشن والا عہد نامہ نہیں، عبرانی اور ایرامک یعنی عبرانی زبان ہے جو عبرانی میں لکھا گیا پرانا عہد نامہ جو ہے وہ فرشتوں کی زبان ہے، فرشتوں کی بھاشا میں لکھا گیا۔ فرشتوں کی بھاشا نشان کی بھاشا ہے، یعنی جیسے ہم کسی بات کو سمجھانے کے لیے کچھ چیزوں کا نام لے کر یا ایک سٹوری بنا کر کسی کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، کسی جاندار جس چیز میں جان ہو یا نہ ہو اسے ایگزامپل کے طور پر جو دیکھ بول دکھا کر، یعنی جو چیز ہم امیجنیشن کے ذریعے، فوٹوز کے ذریعے یا سٹوری کے ذریعے کسی کو سمجھاتے ہیں، اور اس سٹوری میں جن کریکٹر کو ہم اپنی بات میں ایک تصویر کے طور پر بات کر رہے ہیں، جن تصویروں کو، جن سبجیکٹ کو ہم یوز کر رہے ہیں، وہ اسے ہی عبرانی زبان کہتے ہیں۔ وہ عبرانی زبان ہی ہے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں، یعنی جو عبرانی زبان ہے وہ نشانوں کی، تصویروں کی بھاشا ہے۔ اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ جب عید پینتیکست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ یہاں پر اس نے اپنے فرشتوں کو زور کی آندھی یعنی ہوائیں بنایا، اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دی، یعنی فرشتوں کی زبانیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ یہاں پر عید پینتیکست کے دن جو زبانیں
بولی وہ سب فرشتوں کی زبانیں تھی، اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے، کیونکہ شریعت جو تھی وہ فرشتوں کے وسیلے دی گئی. اور جو پرانا عہد نامہ ہے وہ عبرانی میں، سیرائکی میں اور ایرامک بھاشا میں لکھا گیا، اور وہ فرشتوں کی زبانیں ہیں. اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے، خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. کہ سب کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ گلیلی یعنی ان کے کہنا کا مطلب کہ کیا یہ ان پڑھ گوار لوگ نہیں؟ گلیلیوں کو ان پڑھ گوار غیر قوم کے لوگ کہا گیا ہے. مطلب جو بے تعلیم ہیں، سیکھے ہوئے جو سیکھے نہیں، جو پڑھے لکھے نہیں. پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ یعنی وہ بول رہے تھے کہ انہوں نے تو تعلیم بھی حاصل نہیں کی، تو پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم، یہ فرشتوں کی زبانیں ہیں، جو ابھی میں اس کو سکرین پر آپ کو فوٹوز بھی ان زبانوں کی شیئر کروں گا، اور یہ فرشتوں کی زبانیں ہیں. حالانکہ ہم پارتھی، یہ بھی ایک زبان ہے، میدی یہ بھی ایک زبان ہے، اور الامی. اور اس کا، ان زبانوں کا ذکر آپ کو جب آپ بابل کے برج کے بارے میں پڑھیں گے، وہاں سے زبانوں میں اختلاف ڈالا گیا. وہاں بھی فرشتے اترے اور شریعت بھی فرشتوں کے وسیلے دی گئی. اور حالانکہ ہم پارتھی اور میدی اور الامی اور رہنے والے میسوپتامیہ اور یہودیہ اور کاپادوکیا اور پنتس اور آسیا اور فروگیا اور پمپولیا اور مصر کی بھی ایک اپنی زبان ہے، اور لیبوا کے علاقے کے جو قرینے کی طرف ہیں، اور رومی مسافر خواہ یہودی، یہودیوں کی تو آپ کو پتہ ہے زبان عبرانی، خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں. خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان یہ بول رہے ہیں کہ یہ ہماری اپنی زبانیں. لیکن یہ بابل کے برج کے وقت اختلاف ڈالا گیا تھا خدا کی طرف سے. تو یہ جتنی بھی بھاشائیں ہیں، بولیاں ہیں، یہ صرف اور صرف یہودیوں کو نشان دکھانے کے لیے تھی، کیونکہ یہودی نشان چاہتے ہیں، یعنی چنہ چمتکار. تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تو میری دائنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چونکی نہ کر دوں؟ کیا وہ خدمت گزار روحیں نہیں؟ تو جو فرشتے تھے وہ خدمت گزار روحیں ہیں، جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں. نجات کس سے ہے؟ یسوع مسیح سے. تو ان کے لیے بھیجی جاتی ہیں جو نجات کی میراث، وہ میراث جو ہے ایمان کے سبب سے ملتی ہے، تاکہ فضل کے طور پر ہو. اور ایمان سننے سے آتا ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تاکتے رہے. اور وہ میراث ایمان کے سبب سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو. پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہے. تو یسوع مسیح کی کیا ہوئی؟ خدمت. موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا، خدمت گزار رہا، تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے. لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے، اور اس کا گھر ہم ہیں.
بشرطے کہ اپنی دلیری اور امید کا فکر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھیں۔ بس جس طرح کی روح القدس فرماتا ہے، یسوع کیا چاہتے تھے، یعنی بیٹا کیا چاہتا تھا کہ پتا کی بادشاہت زمین پر بھی آئے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ کیوں؟ زمین آدم کی وجہ سے، یعنی جو خدا کی شبیہ پر تھا، خراب ہوئی، یعنی زمین پر خدا کی شبیہ خراب ہوئی آدم کی وجہ سے، اور آدم کی وجہ سے زمین جس کو خدا نے بنایا اور پیدا کیا، اس کی نافرمانی کے سبب سے لعنتی ہوئی۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری کو پیدا کیا، اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ پس بیگانی زبانیں، سن لیجئے، جو بیگانی زبانیں ہیں فرشتوں کی زبانیں ہیں، جو عید پینتیکست کے دن یہودیوں کے لیے اتاری گئی، یہودیوں کو نشان ظاہر کرنے کے لیے۔ پس بیگانی زبانیں ایمان والوں کے لیے نہیں، ایمانداروں کے لیے نہیں، بلکہ بے ایمان جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے نشان ہے۔ وہ لوگ جو موسیٰ کی شریعت کے ادھین چلنے والے، یعنی یہودی ادھین رہنے والے، اپنے بدن کے کاموں پر، بھلائی کے کاموں پر بھروسہ، یعنی اپنے بدن کی جو محنت مشقت ہے، ریاضت ہے، وہ محنت مشقت ریاضت کر کے اپنے بدن کے کاموں پر بھروسہ کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، بدن کی دھارمکتا سے چلنے والے، بدن کی پاکیزگی سے، شریعت کو یعنی موسیٰ کی ویوستھا کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، کیونکہ جب موسیٰ کے دوارا شریعت دی گئی تو اسرائیلیوں سے پوچھا گیا، اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہارون اور ناداب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگوں کو لے کر خداوند کے پاس اوپر آ۔ 70 جو ہے، جو 7 اور 70 جو نمبر درساتا ہے سچائی کو، سمپورنتا کو، سجدہ کرنا، اور موسیٰ اکیلا خداوند کے نزدیک آئے، پر وہ نزدیک نہ آئیں، اور لوگ اس کے ساتھ اوپر نہ چڑھے، لوگ اس کے ساتھ اوپر نہ چڑھے۔ اب 70 کی کیوں ضرورت پڑتی ہے، 7 کی 70؟ کیونکہ آدم نے 7واں حصہ جو سمپورنتا اور سچائی وہ کھو دی، اس لیے وہ 930 برس کا ہو کر مرا، یعنی اس نے سچائی کو کھو دیا، خدا کی سمپورنتا کو کھو دیا تھا۔ اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداوند کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دیے، یعنی الف، جب الف لکھو گے تو اس کی جو نومیریکل ویلیو ہے وہ ہے 1000، اور الف درساتا ہے خدا کو، اور خدا روح ہے، یعنی آپ 1000 سے یعنی 70 کو نکال دیں، یعنی فضل اور سچائی سمپورنتا کو نکال دیں تو 930 بچتا ہے۔ خداوند کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دیے، اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر، سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر، یعنی سیم ہی آواز میں، سیم ہی زبان میں، ہم آواز، برابر کی آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں شریعت میں، جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں، ہم ان سب کو مانیں گے، ہم ان سب کو مانیں گے۔
لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ شریعت روحانی ہے مگر ہم جسمانی، لیکن جسم کے گھمنڈ میں انہوں نے کہہ دیا ہم ان کو مانیں گے۔ یعنی سائن جیسے کانٹریکٹ ہوتا ہے نا، وہاں پر جہاں ہم اپنا تھم لگا دیتے ہیں یا سائن کر دیتے ہیں، ان کو زبان یعنی ہم آواز میں بولتے ہیں اسرائیلی، ہم ان سب کو مانیں گے، کیونکہ وہ تو نافرمانیوں کے سبب سے دی گئی تھی، لیکن وہ نافرمان ہوتے ہوئے بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ان کو مانیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں، کیونکہ شریعت نافرمانیوں کے سبب سے دی گئی۔ اب ابراہیم جو ایمان والوں کا پتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھا روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا اے باپ۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، لکڑی جو ہے وہ صلیب کو درساتی، آگ جو وہ ہے روح القدس کو درساتی ہے، پر سوختنی قربانی کے لیے برہ کہاں ہے؟ برہ جو ہے یشوع مسیح کو درساتا ہے۔ ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برہ مہیا کر لے گا۔ لیکن اسرائیلی جب نافرمانیوں کے سبب سے شریعت کو حاصل کر رہے ہیں، جن کو موسیٰ کی معرفت شریعت دی جا رہی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ نافرمانی کے گناہ گار ہوتے ہوئے، نافرمان ہوتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کریں گے، ہم خداوند کے جو حکم ہے ان کو ہم پورا کریں گے، یعنی خداوند کا سامنا کریں گے، خداوند کی برابری، ہم آواز برابری کریں گے۔ لیکن جو ایمان والوں کا پتا ہے وہ کیا بول رہا ہے کہ خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برہ مہیا کر لے، یعنی وہ خدا کو کریڈٹ دے رہا ہے۔ اسرائیلی خود کو کریڈٹ دے رہے ہیں، یعنی اپنے بدن کے کاموں پر، اپنے بدن پر بھروسہ کر رہے ہیں، لیکن ابراہیم خدا پر بھروسہ کر رہا ہے۔ تب خداوند کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا۔ اگر اس نے خدا پر بھروسہ کیا تو اس کے لیے خدمت گزار روح بھی بھیجی گئی۔ تب خداوند کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریج نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا۔ تو ابراہیم نے کیا کہ خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برہ مہیا کریں گے، خود ہی برہ مہیا کر لیں گے۔ اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جو یسوع کو درساتا ہے، جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے، جھاڑی میں اٹکے تھے۔ جھاڑی جو ہے وہ موت کو درساتی ہے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ اب جھاڑی جو ہے وہ یسوع کی قربانی کو درساتی ہے، اور جب موسیٰ کے وقت جھاڑی کو آگ لگی، وہی عید پینتیکست کا دن ہے، اور وہاں پر خدا ثبوت دے رہے ہیں کہ میں زندوں کا خدا ہوں، مردوں کو نہیں۔ اور جب یہاں پر سینگ پھنسے ہوئے ہیں جھاڑی میں برے کے، تو وہ مردوں کا نشان ہے، صلیب کا نشان ہے۔ تو جس جھاڑی کو موسیٰ کے وقت جب موسیٰ کو بلاہٹ آئی، آگ لگی، تو وہ زندہ ہونے کا نشان ہے، یعنی روح القدس، آگ کا نشان جو ہے وہ روح القدس ہے، یعنی زندہ۔ خداوند وہاں پر دھسا رہے ہیں کہ میں زندوں کا خدا ہوں، مردوں کا نہیں۔ اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا، چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا، یعنی
خداوند آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برہ مہیا کر لیں گے۔ اسرائیل نے کیا کہا؟ اسرائیل نے کیا کہا؟ ہم خود ہی کر لیں گے۔ تو آپ نے ایک گیت ضرور سنا ہوگا، وہ لہو مجھ کو دے دو، وہ کیل مجھ کو دے دو، جو اٹھائے جا رہے ہو وہ سلیم مجھ کو دے دو۔ یہ وہی اسرائیلیوں کی ہم آواز ہے کہ ہم خود کر لیں گے۔ ہمیں نہ یسوع کی ضرورت ہے نہ کسی خدمت گزار روح کی، ہم خود کر لیں گے۔ کہ وہ لعنت جو فرشتوں کے وسیلے موسیٰ دوارا دی گئی، یعنی وہ موت کے احکام، گناہ اور موت کے احکام، یعنی پتھر کی وہ تختیاں جس پر 10 احکام لکھے گئے، کہ وہ لعنت جو فرشتوں کے وسیلے موسیٰ دوارا دی گئی، یعنی شریعت تو موسیٰ کی دوارا دی گئی، وہ ہم کو دے دو۔ اسرائیلیوں کی طرح ہم خود کر لیں گے۔ آپ کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کو آپ کے فضل کی، انوگرہ کی، آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی محبت کی۔ ایک طرح سے اس کا مطلب پتہ کیا بنتا ہے؟ اپنے بدن کے کام پر بھروسہ کرنا، اور یسوع یعنی مسیح یسوع بیٹے کی روح کا انکار کرنا، کہ ہم ایمان نہیں لاتے یسوع خدا کا بیٹا ہے، یسوع ہی خداوند ہے، مسیح ہے، کہ وہ ہمارے لیے شریعت کے متحد ایک عورت سے پیدا ہوا اور اس نے صلیب کا دکھ سہا اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا، اور باپ کی دائنی طرف وہ زندہ ہے۔ اس بات کا انکار کرنا یعنی ایسا ہے کہ خدا کے ہاتھ کو جھٹکانا، پیچھے ہٹانا، جیسے ہم سبھاوک طور پر ہاتھ کسی کا پیچھے ہٹائے، ہم خود کر لیں گے، یعنی اپنے ہاتھ سے جھٹکا کر ہٹانا کہ ہم خود کر لیں گے۔ دیکھ لو اسرائیل کا حال بعد میں کیا ہوا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم خود کر لیں گے، کیونکہ یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت جو ہے موسیٰ کی ویوستھا 10 احکام راست بازوں کے لیے نہیں، یعنی وشواس سے جو دھارمکتا ہے، وشواس کے لیے جو دھارمکتا ہے جو یشوع مسیح سے ہے، ایمان سے ہے، تو راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی، وشواسیوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی، بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں، کیونکہ کلام میں صاف صاف لکھا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ تو جو یہودی ہیں وہ ایمان نہیں لائے، اور جو بھی ایمان نہیں لاتا، جو بھی 10 حکموں کو مانتا ہے، وہ ایمان سے منکر ہے، نامکر ہے، جو یشوع سے آتا ہے، جو آسمانی باپ سے آتا ہے، بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں اور بے دینیوں اور گناہ گاروں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور لونڈے بازوں اور بدفروشوں اور جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہے۔ چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست باز گنا گیا۔ پر جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں، اور کتاب مقدس، اب کتاب مقدس ہے تنخ، یعنی عبرانی میں تنخ ہے، اور آپ کا پرانا عہد نامہ، اس کو کہتے ہیں کتاب مقدس، سے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا۔ کس کو؟ غیر قوموں کو، جو شریعت نہیں رکھتی، جو موسیٰ کے 10 احکام، اب موسیٰ کے 10 احکام جو دیے گئے وہ اسرائیل کو دیے۔ اسرائیل ایک آدمی تھا، اور اسرائیل کے جو آگے نسلیں تھی، جو ان کے بیٹے تھے، اور ان سے جو آگے نسلیں تھی، وہ موسیٰ کے دوارا ان کو دی گئی۔ تو پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث ساری قومیں برکت پائیں گی۔ پر جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں، جتنے اپنے بدن کے کاموں پر اس 10 احکاموں کے سبب سے کہ ہم خود کر لیں گے، وہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے متحد ہیں۔ چنانچہ
لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے یعنی موسیٰ کے 10 حکموں کے وسیلے، موسیٰ کے 10 احکاموں کے وسیلے، فرشتوں کی لعنت کے وسیلے، وہ گناہ اور موت کی شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، نہ شریعت کو نہ شریعت والوں کو وشواس سے کچھ واسطہ نہیں۔ شریعت آئی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے وشواس کیا ہی نہیں، کاموں کو دیکھتے ہوئے بھی وشواس نہیں کیا۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے لعنت کن کے لیے اٹھائی؟ جن کے لیے شریعت آئی، جو ایمان نہیں لاتے، یعنی اسرائیلیوں کے لیے، اسرائیل کے 12 گوتروں کے لیے۔ مسیح جو ان کے لیے لعنتی بنا، اس نے انہیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، یعنی شریعت والوں کو، موسیٰ کے جو شریعت کے ادھین تھے، ان کو شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کہ لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے روح کو حاصل کریں۔ شریعت کے وسیلے آپ روح کو حاصل نہیں کر سکتے، موسیٰ کے 10 حکموں کے وسیلے، ایمان کے وسیلے روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے، کیونکہ بیٹا جو اسحاق ہوا ہے، جو کہ یشوع مسیح کی شبیہ ہے، آنے والے وقت میں ابراہم سے لے کر آگے، تو وہ ایمان کے سبب سے ہوا، کیونکہ وہ میراث ایمان کے سبب سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، شریعت کے سبب سے نہیں۔ اس وقت شریعت آئی نہیں، شریعت اس کے 430 سال بعد جا کر آئی۔ تو ایمان کے وسیلے سے روح کو حاصل کرے جس کا وعدہ ہوا ہے۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، پاک ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ زمین و آسمان سے لے کر 6 دن کے آخر تک خدا نے جو کچھ بنایا پیدا کیا، وہ جتنی بھی قدرت ہے، وہ جو پہلا جسمانی آدم تھا اس کے ساتھ، یعنی پہلے آدم میں جو زمین و آسمان کو بنایا اور پیدا کیا، بنائی گئی قدرت کے وسیلے بات چیت کرنے کے لیے پیدا کیا، قدرت کو، زمین و آسمان کو بنایا، کیونکہ پہلا آدم جسمانی تھا، اور یہ اس اکیلے آدم کی بات نہیں ہو رہی، یعنی ایک جنے کی نہیں، بلکہ پوری آدم ذات کی بات ہو رہی ہے۔ مسیح یسوع سے پہلے خدا سب جسمانی جانداروں کو، یعنی زمینی لوگوں کو ایک آدم کے وسیلے جانتے اور پہچانتے تھے، یعنی پہلا آدم جس کو زمین کی مٹی سے بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تھا۔ یسوع مسیح کے صلیب پر لہو بہائے جانے کے بعد اور مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد اور روح القدس بخشش میں دیے جانے کے بعد، اب خدا آسمانی باپ زمین کے لوگوں کو مسیح یسوع میں، یسوع کے لہو کے وسیلے اور زندہ ہونے کے وسیلے جانتے ہیں۔ تو آدم میں سب مردہ ہیں، مسیح میں سب زندہ ہیں۔ تو جو پہلی سرشت پہلے زمین جسمانی آدم میں بنائی گئی، وہ آدم ذات سے کمیونیکیشن، بات چیت کرنے کے لیے بنائی گئی۔ خدا تو روحانی ہے، مگر پہلا آدم جسمانی تھا، تو اس کو روحانی باتوں کو سمجھانے کے لیے، جیسے میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جب آپ کسی کو اپنی بات سمجھاتے تو ایگزامپل یوز کرتے ہیں، تو اسی طرح جسمانی آدم کو سمجھانے کے لیے خدا نے قدرت کے وسیلے ظاہر کی۔ تو جو سب سے پہلے بھاشا ہے، خدا کا کلام، جو خدا کے منہ سے نکلنے سے سب بنا، منہ کے لفظوں سے، کلام سے، بولنے سے بنا، وہ ہے زندہ کلام۔ وہ اب اس وقت جس قدرت کا ہم سب، ساری انسانی جس قدرت کا حصہ ہیں اور جس قدرت میں ہیں،
جس قدرت کے لیے ہیں، قدرت کے وسیلے ہیں، وہ ہے خداوند کا زندہ کلام۔ تو جو ہمارے پاس ہماری اپنی بھاشا کی، اپنی زبان کی بائبل ہے، وہ ایک جیسے کسی بہت بڑی فائل کو کمپریس کر کے زپ فائل ہوتی ہے نا، جیسے آج کے وقت کسی بڑے ڈاٹا کو ہم اگر کسی کو سینڈ کرنا ہو تو اس کو ایک زپ فائل بنا کر، بڑے ڈاٹا کو کمپریس کر کر اس کو آگے سینڈ کر دیتے ہیں، یا پین ڈرائیو میں ہم اپنی پین ڈرائیو میں رکھ لیتے ہیں۔ ویسے ہی اس پوری قدرت اور کائنات کو لکھ کر، یعنی کمپریس کر کے، خدا نے ہمیں جن جن بندوں کو بلاہٹ آئی روح القدس کے وسیلے اگلے زمانے کے لیے، یعنی ہمارے وقت کے زمانے کے لیے، انہوں نے پہلے سے ہی اس کی تیاری کر دی اور ہمیں پوری قدرت کو کمپریس کر کے ایک زپ فائل بنا کر ہمیں بائبلیں ہمارے لیے مہیا کروائی۔ ابراہیم نے کیا کہا کہ خدا خود ہی اپنے لیے مہیا کر لیں گے، تو خدا نے خود ہی اپنے لیے مہیا کیا، آگے آنے والے وقت کی نسلوں کے لیے ہمیں ٹرانسلیشن بائبلیں خدا نے مہیا کروائی۔ تو جو وہ پوری قدرت کے خزانے لکھ کر ہمیں پوری قدرت ہمارے ہاتھوں میں تھما دیے، خدا نے مہیا کر کے دیا ہمیں۔ جیسے ابراہیم کے لیے انہوں نے برہ مہیا خود کے لیے کیا، اسی طرح ہمارے وقت کے لیے انہوں نے ہمارے لیے بائبل جو ہیں وہ مہیا کر کے دی۔ یہ جو پوری قدرت مسیح یسوع کے وسیلے، جو پوری قدرت اور کائنات ہے، یہی خدا کا زندہ کلام ہے۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہ تیرا وارث ہوگا، اور وہ اس کو باہر لے گیا۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ پوری قدرت جو ہے یہ خدا کا زندہ کلام ہے، یہ بھاشا ہے پوری قدرت جو ہے۔ تو قدرت کو جب سمجھنے لگ جاؤ گے، اس کا مطلب آپ قدرت کی بھاشا کو سیکھ رہے ہیں۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، کہ پڑھ، کلام کو پڑھ، آسمان کی طرف نگاہ کر۔ اور انہوں نے ستاروں کے وسیلے ان کو خوشخبری سنائی، ستاروں کے وسیلے انوگرہ کا۔ آج جو انوگرہ وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم سنا رہے ہیں، کیونکہ فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی۔ کیونکہ ابراہیم تک جو فضل اور سچائی انوگرہ پہنچا خداوند کی طرف سے، وہ کسی کی طرف سے پہنچا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے، یعنی پڑھ، کلام کو پڑھ تو گن۔ اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اس کلام پر ایمان لایا، پڑھ کر ایمان لایا، اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ یعنی ستاروں کے وسیلے خدا نے ابراہیم تک خوشخبری پہنچائی، فضل اور سچائی کا کلام۔ یہ ایک طریقہ ہے، خداوند اپنی قدرت کے وسیلے کلام کرتے ہیں، لیکن جس پر یہ بخشش، جس پر یہ پیالہ انڈیلنا چاہے اس پر انڈیلتے ہیں، جس پر ان کو پیار آئے اس پر انڈیل دیتے ہیں۔ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا۔ اب یہ دیکھیے، اب ہمارے پاس تو آج بائبل ہے، لیکن خداوند نے اس تک کیسے خوشخبری پہنچائی؟ سمندر کے کنارے کی ریت کے مانند کر دوں گا، سمندر کے کنارے کی ریت کے وسیلے خوشخبری پہنچا دی ابراہیم تک، کیونکہ وہ خود مہیا کرنے والے خدا ہیں۔
ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر، اب رویا کے وسیلے، یعنی رویا ہے جو ویژن ہے، جو کلپنا ہے، یعنی آپ کی لائف کا گول ہے کوئی، یا آپ لائف کا کوئی گول اچیو کرنا چاہتے ہیں آج کے بعد، یعنی آپ 10 سال کے بعد اپنی لائف کو یعنی سکسیس میں، ترقی میں کس طرح اور کس سٹیج پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ آج جو آپ ویژن لے کر، جو آج کے وقت میں 10 سال کا بڑا ویژن لے کر آج جو کام کر رہے ہیں اس کو بولتے ہیں ویژن، رویا۔ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام، اور رویا بھی جو ہے وہ کلام ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ویژن، رویا، رویا بھی خداوند کا کلام ہے کہ جب آپ آرٹسٹ ہیں یا کچھ بھی کسی بھی فیلڈ میں ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ میں آج سے 10 سال بعد یا 5 سال بعد اپنے آپ کو اس سٹیج پر دیکھنا چاہتا ہوں، یا اس جیسا بننا چاہتا ہوں، یا اس سے بڑا بننا چاہتا ہوں، تو وہ جو آپ کو ویژن آ رہا ہے 5 سال 10 سال کے بعد کا، وہ خداوند کا کلام ہے، رویا کے وسیلے، ویژن کے وسیلے، کلپنا کے وسیلے، امیجنیشن کے وسیلے۔ جو 10 سال کا پلان آپ کے ویژن میں ہے، آپ کی کلپنا میں ہے، وہ خداوند کا کلام ہے رویا کے وسیلے۔ تو وہ ابرام پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ ابرام تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ جب ابرام 99 برس کا ہوا، یعنی 99 ایئر اولڈ کا ہوا، تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے کامل ہو کر آ پھر میرے حضور چل سکتا ہے، لیکن خدا کیا کہتے ہیں، میرے حضور چلتا جا اور کامل ہوتا جا، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یشوع کو تاکتے رہے۔ اتے یسوع دے ول تاکتے رہیے جڑا نیچر دا کرتا تے سمپورن کرنے والا ہے۔ جتنا تاکتے جاؤ گے اتنے سمپورن ہوتے جاؤ گے، اتنا آپ کا قد بڑا ہوتا جائے گا، وشواس کا، جلال کا، لمبائی چوڑائی گہرائی اونچائی بڑھتی جائے گی۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے، اب نبی کا مطلب ہوتا ہے نبینا، بینا کا مطلب ہوتا ہے دکھائی دینا، یعنی آنکھوں کے دیکھنے سے چلنے والا، اور نابینا ہوتا ہے جو وشواس سے چلنے والا۔ نبی کہتے ہیں جو، کیونکہ کلام میں صاف صاف لکھا ہے کہ ہم آنکھوں دیکھنے سے نہیں چلتے بلکہ وشواس سے چلتے ہیں، تو جو وشواس سے چلنے والے لوگ ہیں وہی نبی ہیں۔ نبی کوئی اسپیسیفک گدی نہیں ہے کہ وہ کسی ایک کو یا کسی ایک کے لیے ہی مقرر ہے۔ نبی جو آنکھوں دیکھی باتوں پر وشواس نہیں کرتا، آنکھوں کے دیکھنے سے نہیں چلتا، اپنے فیصلے آنکھوں دیکھے سے نہیں کرتا، بلکہ خداوند کی طرف سے جو اس کو رویا کے وسیلے، کلام کے وسیلے یا روح القدس کے وسیلے، سچائی کی روح کے وسیلے جو انہوں نے سن لیا، اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نبی، یعنی نبینا، یعنی وشواس سے چلنے والا انسان۔ نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور